لقب آپ کا ہم راز خدا یا ولی موسیٰ رضا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر معین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معزز اور محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، میں آپ حضرات کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جس آیت کی تلاوت ہم نے کیا ہے، اس آیت میں یہ تمام مومنین کو خطاب کیا جا رہا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اہل بیت محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود اور سلام پڑھو. عزیزان گرامی، درود اور سلام کا پڑھنا انسان کے ایمان کی علامت ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو کثرت سے اہل بیت علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ بغیر اہل بیت پر درود پڑھے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا. یہ ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے اور صاحبان ایمان سے اسی بات کا مطالبہ بھی ہے. اور یہ کیسی عبادت ہے جس میں خداوند عالم نے تمام لوگوں سے اس عبادت کا مطالبہ کیا ہے. عزیزان گرامی قدر، آپ محسوس کریں کہ صلوات بہت بڑی عبادت ہے، اور علماء کا یہ بیان ہے کہ افضل ترین عبادت درود اور صلوات ہے. جو شخص اللہ کی بارگاہ میں چاہتا ہے کہ ہماری حاجت قبول ہو تو اسے چاہیے ہے کہ اپنی دعا سے پہلے 3 مرتبہ درود پڑھے، اپنی دعا کے بعد بھی 3 مرتبہ درود پڑھے، 3 مرتبہ صلوات پڑھے. عزیزان گرامی، امام امیر المومنین علیہ السلام سے پیغمبر اسلام نے فرمایا، اے علی، میں آپ کو ایک ایسی خوشخبری دینا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے بہت اہم ہے. امام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا ہر پیغام ہمارے لیے خوشخبری سے کم نہیں ہے. کعبی جبریل آئے تھے اور یہ فرمایا کہ ہماری امت میں اگر کوئی شخص ہمارے اوپر درود اور صلوات بھیجتا ہے اور اس درود میں ہم ہمارے ساتھ ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے اولاد کو شریک قرار دیتا ہے، تو اس کے مقابل میں اللہ کے فرشتے اس کے اوپر 7 مرتبہ درود بھیجتے ہیں اور اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، محو کر دیتا ہے. اس کے بعد جناب جبریل نے کہا کہ جیسے ہی ہمارا امتی ہمارے اوپر، ہماری اولاد پر درود اور سلام پڑھتا ہے، صلوات بھیجتا ہے، تو خطاب قدرت ہوتا ہے ان فرشتوں سے جو اس درود پڑھنے والے کے اوپر 7 مرتبہ وہ فرشتے درود پڑھتے ہیں. اللہ کا یہ خطاب ہے کہ اے میرے فرشتوں، جب تم سے نہیں رہا گیا اور تم نے ہمارے اس چاہنے والے سے کہ جس نے محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود اور صلوات پڑھا ہے، اس پر تم نے 7 مرتبہ صلوات پڑھا ہے، تو میں کیسے تمہیں یہ باور کراؤں اور تمہیں یقین دلوا دوں کہ جب تم برداشت نہیں کر سکے تو ہم کیسے برداشت کر سکے. جب تم نے صلوات پڑھا ہے 7 مرتبہ اس شخص کے اوپر، تو ہم بھی اس کے اوپر درود پڑھیں گے، اور 7 مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ درود پڑھیں گے. عزیزان گرامی، بنی اسرائیل پر جب عذاب کی سختی بڑھ گئی تھی اور ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، تو اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے عذاب سے ان کی قوم پریشان تھی، تو جناب موسیٰ کی قوم نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، مجھے نجات کا زمینہ فراہم کیجئے. اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دست سوال جناب موسیٰ علیہ السلام نے دراز کیا اور یہ کہا کہ کچھ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں ایسا نصیب ہو جس سے ہماری امت کو نجات مل جائے. اللہ نے فرمایا، ان سے کہو اگر اپنے بچوں کی جان بچانا چاہتے ہیں، اس نسل کشی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو اہل بیت علیہ السلام محمد اور آل محمد پر کثرت سے صلوات پڑھیں. روایت کا فقرہ ہے کہ وہ لوگ درود پڑھتے تھے اور صلوات پڑھ کر کے دم کرتے تھے اور بچتے تھے، یہاں تک کہ کم سن بچہ خوف سے لے جا کر کے ایک پہاڑ میں رکھ دیتے تھے
اور 10 مرتبہ درود پڑھتے تھے. جیسے ہی درود پڑھ کر کے ہٹتے تھے فوراً اللہ ایک فرشتہ خلق کرتا تھا جو اس بچے کی نگرانی کرتا تھا. اس کے ایک انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا, دوسرے انگوٹھے سے پانی نکلتا تھا جو اس بچے کو سیراب کرتا تھا. یہ اس درود کی برکت تھی جس درود کے ذریعے سے اللہ ان بچوں کا انتظام کرتا تھا. امام رضا علیہ السلام نے عزیزان گرامی ایسے مومن اور مخلص جو لوگ دنیا میں رہے ہیں انہیں کسی عنوان سے جو اہل بیت علیہ السلام کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو برملا اظہار کرتے ہیں, ان کو کبھی بھی اہل بیت نے تشنا نہیں رکھا ہے عزیزان گرامی, نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. ایک روایت موجود ہے کہ مومن کے جنازے میں امام رضا علیہ السلام نے شرکت کی اور اس کے گناہ سارے کے سارے معاف ہو گئے. حضرت امام رضا علیہ السلام طوس کے شہر کی دیواروں کے پاس پہنچے تو میں آپ کے ساتھ جناب یسار روایت کرتے ہیں کہ آپ کے ہمراہ تھا. اچانک میں نے رونے کی آواز محسوس کی اور اس آواز کی طرف میں چل پڑا. میں نے کیا ایک جنازہ دیکھا. جیسے ہی میری نگاہ جنازے پر پڑی میں نے اپنے آقا اور مولا کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھا کہ گھوڑے سے آپ نیچے اترے اور پھر جنازے کی طرف آئے اور اسے اٹھا کر ایسے اپنے ساتھ لگایا جیسے بھیڑ کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. پھر آپ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا اے موسیٰ ابن یسار, اے موسیٰ ابن یسار, من شیع جنازتا, جو بھی جنازے کی تشییع کرتا ہے, جو جنازے میں شرکت کرتا ہے, تو خداوند عالم ایسے شخص کو جو ہمارے دوستوں کے جنازے میں شرکت کرتا ہے ایسے شخص کو گناہوں کو مٹا دیتا ہے, محو کر دیتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. جب لوگوں نے جنازے کو قبر میں رکھا تو میرے آقا امام رضا علیہ السلام قریب آئے اور لوگوں کی جماعت وہاں سے ہٹتی رہ گئی یہاں تک کہ آپ قبر کے پاس آئے اور میت کے پاس پہنچنے کے بعد اپنے مبارک ہاتھ کو میت کے اوپر پھیر دیا اور فرمایا اے فلاں ابن فلاں, تجھے بہشت مبارک ہو, اس کے بعد تیرے لیے اب کوئی خوف و ہراس نہیں رہ جاتا. جب امام نے اس شخص کو متعلق حضرت کا عمل یہ لوگوں نے دیکھا اور اس طریقے سے امام نے انجام دیا تو فرمان سنا تو عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں, کیا آپ اس مرد کو جانتے ہیں؟ خدا کی قسم یہ وہ سرزمین ہے جس پر آپ نے اس سے پہلے کبھی قدم نہیں رکھا. تو امام نے فرمایا اے موسیٰ ابن یسار, کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہمارے شیعوں کے اعمال ہر صبح پیش کیے جاتے ہیں؟ یہ ہمارے چاہنے والوں میں سے ہے, ہمارے شیعوں میں سے ہے. لہٰذا جب یہ اس کے اعمال میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس کے اعمال کمزور ہوتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوں میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی بقا کی دعا کرتا ہوں. لہٰذا میں اس کے ہاں اس لیے آیا ہوں کہ یہ مومن ہے اور ہمارے چاہنے والوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علی نام لقب آپ کا ہم راز خدا, یا ولی موسیٰ رضا.